کے ہاتھ میں دے دیں یا آپ یروشلم کے اندر بیٹھے ہوئے یہودی پادری کے ہاتھ میں دے دیں، وہ سانپ نہیں بن سکتا دوبارہ. وہ بھی اب اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو براتا رہا. اب موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر یہ بھی ہے، وہ واقعی ہے بھی نہیں تھا. اللہ نے کہا مارا تو راستہ بن گیا. تو اس کا مطلب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ وقتی طور پر وہ معجزہ ہوا، وہ والا معاملہ جو راستہ بن گیا. تو یہ ہیں پرماننٹلی اٹیچ معجزات اور وقتی طور پر معجزات. تو یہ معجزہ کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اب الگ سے ٹاپک ہے. میں 2 آیات بتا دیتا ہوں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 93 اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 35 گھر جا کے پڑھ لیجئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی نبی معجزہ خود سے دکھا ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس کے لیے ظاہر کرتا ہے. اس کے اختیار میں یہ قطن ہوتا ہی نہیں ہے، یہ کوئی کیپیبلٹی نہیں کہ کسی کو حاصل ہو جائے. اچھا، اسی طریقے سے اگر کوئی قانون قدرت کے خلاف چیز کسی غیر نبی سے ظاہر ہو تو ہم اسے کرامت کہتے ہیں. کرامت کا مطلب ہے اللہ کا کرم ہوا ہے اس پر. مثال کے طور پر یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کرامت. مجھے کسی دن اچانک جو ہے وہ اپنا کوئی پرانا دوست یاد آیا جو میٹرک میں میرے ساتھ پڑھتا تھا اور 20 سال ہوئے ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور میں اسے یاد کر رہا ہوں اچھا یہ کرتے تھے، اور گھر سے میں باہر نکلا بازار میں چیز لینے کے لیے تو اچانک وہی دوست میرے سامنے آ گیا 20 سال بعد. یہ کرامت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی ایکسٹراڈنری ایکسپیرینس کروایا، یا کسی نے کوئی دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی. اس قسم کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اس کو ہم کرامت کہتے ہیں، اور یہ بالکل برحق ہے. یہ جو جعلی قسم کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں نا، نگاہ مار کے انج ساڑ دیتا ہے انج کرتا ہے، انج نہیں ہوتا بھائی جی. دعا ہے اللہ قبول کرے. اللہ نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعاؤں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ واپس ہے. مسئلہ نمبر 55B سن لیں آپ، ٹھیک ہے. تو وہ یہ لوگ کس بات کی مولی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کا کوئی پابند نہیں ہے، چاہے کوئی مستجاب الدعوات بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے ساتھ معاملات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی دھونس سے منوا نہیں سکتا. کرامت بالکل برحق ہے. میں ایک کرامت آپ کو صحیح سند کے ساتھ بتا دیتا ہوں. یہاں پر امام بہیقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے دلائل النبوہ، تقریباً 3200 کے قریب احادیث ہیں اس میں، اور وہ ہے ہی دلائل النبوہ، نبوت کے بڑے بڑے دلائل. اس میں معجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے بڑے علامات نبوت کے واقعات، اور اس میں صحابہ کی کرامات بھی موجود ہیں. اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2393 نمبر حدیث موقوف ہے کہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی زمین میں جو کاشتکاری کرنے والا کسان تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زمین تو سوکھ کر پیاسی ہو چکی ہے اور قریب ہے کہ قحط کی سی سچویشن بن جائے، تو آپ اپنی زمین کے لیے پانی کا کوئی بندوبست کر لیجئے. تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلے میدان میں نکلے، انہوں نے بڑی لمبی نماز پڑھی اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کی، اور پھر آپ گھر واپس آ گئے. اور پھر گھر میں سے کسی کو بھیجا کہ جا کے دیکھو بارش ہوئی ہے کہ نہیں. ذرا تسی کانفیڈنس لیول دیکھو، اعتماد دیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص انس ابن مالک جو 83 ہجری میں 93 ہجری میں فوت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 82 سال تک زندہ رہے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو گھر والے گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو کالے بادل چھا چکے ہیں اور بارش شروع ہو چکی ہے، لیکن وہ بارش صرف آپ کی زمین کے اوپر ہو رہی ہے. اللہ اکبر. یہ آپ اس کو آپ حادثہ بھی نہیں کہہ سکتے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب دیکھ کے آؤ تو انہوں نے دیکھا کہ بارش وہاں پر ہو کر اور وہ پھر بادل جو ہے وہ چھٹ گئے اور کسی کی زمین پہ بارش نہیں. ایگزیکٹ وہ انہی کی دعا سے ان کی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا. یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ دلائل النبوہ امام بہیقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2393. تو یہ معاملات ہو سکتے ہیں. اس کے اگینسٹ استدراج بھی ہوتا ہے. استدراج جو ہے بالکل اس کا اپوزٹ ہے. اللہ کے دشمن سے، کسی یہودی سے، کسی عیسائی سے، کسی ہندو سے، کسی بدھسٹ سے بھی کوئی ایسی چیز ما فوق الفطرت سرزد ہو سکتی ہے. آج بھی کتنے ہیں جو ایسے کرتب کر کے دکھا دیتے ہیں. تو اس کو ہم استدراج کہتے ہیں. وہ شیطانی چیز ہوتی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر ایسے معاملات نہیں ہو سکتے. فرعونیوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جادوگر اکٹھے کیے تھے تو انہوں نے دیکھے نا کیسا ان کی نظر بندی کی کہ وہ رسیاں ان کو سانپ بن کے نظر آئیں. حالانکہ پریکٹیکلی وہ بنی نہیں تھی لیکن ان کو نظر آ رہی تھی، کیونکہ پریکٹیکلی تو سورۃ الحج میں آیا کہ کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا. وہ بنا کچھ نہیں تھا، صرف نظر کا دھوکہ تھا. اور موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی کے اوپر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے. اس کے نبوت کے معاملات ڈسٹرب نہیں ہوں گے
لیکن وقتی طور پر موسیٰ علیہ السلام بھی اس معاملے میں ڈرے. تو یہ جو لوگ بخاری اور مسلم کی ان احادیث کا انکار کرتے ہیں، بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی حفاظت میں تھے. تو اللہ کی حفاظت میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک پھر کیوں شہید ہوئے؟ غزوہ احد کے اندر اس کا ذکر تو سورہ آل عمران میں بھی اشارتاً موجود ہے. آپ کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچتا تھا آنسو بھی نکلتے تھے، دل بھی بھجتا تھا. قرآن حکیم میں کئی آیات ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اپنی جان کو ہلاک کر لو گے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لے کر آتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے آئیڈیل اسی لیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ تمام معاملات گزرتے تھے. اور سورہ بنی اسرائیل میں آئے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بنا کے بھیجتے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشیز جو ہے وہ انسان ہی تھی. مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، مرتبے میں تو انسانیت کو ناز ہے ان کے اوپر، کوئی فرشتہ بھی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. لیکن ایز فار ایز اسپیشیز از کنسرن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے الحمدللہ. تو بہرحال اس حوالے سے یہ میں بات یہاں پر کلیئر کر دوں کہ میتھمیٹکس کے اندر ایک چھوٹی سی سمپل ایکویشن ہے 2 + 2 = 4. 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. اب کوئی شخص ہوا میں اڑنا شروع کر دے اور کہے کہ دیکھو میں نے اتنا بڑا کرتب کر کے یا کرامت یا استدراج کر کے دکھایا ہے، اب تم کہو کہ 2 + 2 5 کے برابر ہوتے ہیں، آپ مان لیں گے؟ کیوں؟ آپ کو یقین محکم ہے کہ 2 + 2 4 ہی ہوتے ہیں. چاہے کوئی سورج واپس لے آئے، چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، جو مرضی کر لے 2 + 2 = 4 ہی ہوں گے. یہ کبھی نہیں بدلیں گے. ہم ان ساری چیزوں کو کہیں گے ہاں آپ نے کر کے دکھا دیا ہے، لیکن 2 + 2 = 4 ہی ہے، یہ ہمیں یقین ہے. تو بھائیو اگر 2 + 2 = 4 ہے تو ان بزرگوں اور بابوں کی جعلی روایتیں اور جعلی قسم کی کرامات کی کتابیں، ان کو پڑھ کے ہم کتاب و سنت کو چھوڑ دیں گے؟ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کو مانیں گے یا اس کو مانیں گے کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا میری فریاد سنی کن تر کے ہو بیڑا میرا وچ کھپرا دے جتھے مچ بھی نہ بہندے ڈردے ہو. تو ان شعروں کے اوپر ہم اپنے عقیدے رکھیں گے. اگر 2 + 2 4 ہے نا، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، تو قرآن حکیم اور حدیث بھی کبھی غلط نہیں ہو سکتی. بزرگ غلطی کھا سکتے ہیں، ان کی کتابیں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں، ان کے شعر بھی غلط ہو سکتے ہیں. یہ میں نے دی ہے علمی طور پر ایک پھکی اس حوالے سے کہ کم از کم لوگ قرآن حکیم اور صحیح الاسناد حدیث کو 2 + 2 4 جتنا تو کم از کم مرتبہ دیں. اب رہا قرآن حکیم میں تخت بلقیس والا واقعہ، اسی طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اور صوفیاء کے نظریات. اس حوالے سے میں آلریڈی کئی لیکچرز دے چکا ہوں، یہاں پر صرف تعارف کروا دیتا ہوں. 5 لیکچرز ہیں. مسئلہ نمبر 55A نمبر 1، مسئلہ نمبر 39، مسئلہ نمبر 6B، مسئلہ نمبر 13 اور مسئلہ نمبر 40، جس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ صوفیاء کے عقائد اور نظریات اور اس حوالے سے چھوٹی چھوٹی باتیں قرآن حکیم سے پکڑ کر اور اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈال کر غلط رزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. میں الحمدللہ ان چیزوں کو ایڈریس کر چکا ہوں الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 3، اور وہ ہے بھائیو، جہاں تک واقعہ معراج یعنی الاسراء والمعراج، زمینی سفر اور آسمانی سفر کا تعلق ہے، اس کے معجزہ ہونے کا تعلق ہے، تو پوری امت کا اس پر اتفاق ہے. اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں یا ان کے جتنے آف شوٹس ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یا اہل حدیث یا اہل تشیع کے اندر بھی اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں، سب کے سب لوگ اس کو الحمدللہ معجزہ ضرور مانتے ہیں. بہرحال پھر اس کی تفصیلات میں جائیں تو کچھ چیزوں میں اختلاف آ جاتا ہے امت کے اندر، وہ چیزیں موجود ہیں. اور اس حوالے سے اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجموعی طور پر 4 اسکول آف تھاٹس پائے جاتے ہیں. 4 کیٹیگریز ہیں لوگوں کی واقعہ معراج کے بارے میں نظریات کے حوالے سے. اب وہ 4 نظریات بھی یہاں پر میں مختصراً علمی پوائنٹ نمبر 3 میں ڈسکس کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ یہ 5 ریفرنسز کور کریں گے، باقی گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہوگی. ان 4 نظریات میں سے پہلے 2 نظریات تو اس قابل ہی نہیں کہ ہم ان کو ڈسکس بھی کریں، ان کو امت کے اجماع نے ویسے ہی ریجیکٹ کر دیا اور انتہائی نان سینس اپروچ ہے. بقیہ کے جو 2 ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اگلے 2 لیکچرز کے اندر. اس حوالے سے پہلا نظریہ، فرسٹ سکول آف تھاٹ، واقعہ معراج، الاسراء والمعراج کے حوالے سے
یہ وہ لوگ ہیں جو سرے سے قرآن حکیم کے معجزات کے ہی منکر ہیں، حتیٰ کہ بالکل واضح معجزات جو قرآن حکیم میں بھی آئے ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرنا، موسیٰ علیہ السلام کا آسا پھینکنا اور اس کا سانپ بن جانا یا اژدہا بن جانا، ان کو بھی وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جی یہ جو انہوں نے وہ آسا نہیں پھینکا تھا، وہ دلائل پھینکے تھے، وہ گویا کہ اژدہا کی طرح تھے. ہر چیز کی نا وہ باطل تعویلات کرتے ہیں، چونکہ ان کی نیت معجزہ ماننے کی نہیں ہے. اور ان کو ہم عموماً اپنی لینگویج میں منکرین حدیث بھی کہتے ہیں. یہ منکرین حدیث ان کو کہنا بالکل غلط ہے، یہ منکرین قرآن ہے. بیسیکلی قرآن کی اس لغت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے جس لغت کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن حکیم کی وہ الفاظ کو پکڑتے ہیں اور اس کی پھر بالکل بیسکس تک پہنچ کر وہ ترجمہ کرتے ہیں. مثلا آج ہماری لینگویج میں اگر میں آپ سے کہوں کہ یار آپ کے کھانے کا شوربہ بڑا مزیدار تھا، تو اس کا مطلب آپ کیا لیں گے؟ شوربہ، جو عموماً ہماری لنگوسٹک میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ گوشت ہے یا کوئی سبزی بنی ہوئی ہے اور اس کا جو پانی والا پورشن ہے ہم اسے شوربہ کہتے ہیں. لیکن اگر آپ ڈکشنری میں جائیں تو شور کہتے ہیں فارسی زبان میں نمک کو، اور با کہتے ہیں پانی کو، تو اس کا مطلب بنے گا نمک والا پانی. تو اب مجھے یہ بتائیے، جب میں آپ کو کہوں کہ میں نے شوربہ کھایا تو آپ یہ لیں گے کہ میں نے پانی میں نمک گھول کے کھایا؟ لغت میں معنی یہی بنے گا، لیکن اصطلاح میں تو اب شوربہ اس کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر میں کہتا ہوں جی یار جب سے میں نے وہ تیری بریانی کھائی ہے نا یار میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، اب اس سے کوئی بیوقوف ہی مراد لے گا نا کہ اندر جا کے کوئی فزیکلی فائر جلنا شروع ہو گئی ہے. ایسا تو نہیں ہے، یہ محاورتاً ہے. اس طرح قرآن حکیم میں بھی محاورتاً باتیں آئی ہیں، اور لیکن وہ پھر اس کی لنگوسٹک کی طرف جاتے ہیں اور پھر یوں کر کے اس کے ساتھ تیا پانچا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور دور حاضر میں اس حوالے سے اس گمراہی کی پیشوائی کا جو شرف ہے وہ حاصل ہے غلام احمد پرویز کو. اور اس نے جس طریقے سے قرآن حکیم کا انکار کیا ہے ان معجزات کا، اور لغت کے اس طرح الفاظ پکڑ پکڑ کر، اور یقین جانے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بندے کو منکرین حدیث کہنا جو ہے نا یہ بالکل زیادتی ہے. وہ منکرین قرآن میں شامل تھا بیسیکلی. اور اس کے رد میں سب سے بہترین کام جن لوگوں نے کیا اس میں میں سمجھتا ہوں 3 لوگ بہت اہم ہیں. ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ ایک عوام الناس کی سمجھ کے اعتبار سے محترم جاوید احمد غامدی صاحب نے 7 اکتوبر 1989 اس وقت انہوں نے، آج سے تقریباً سمجھ لیں 25-26 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، ایک لیکچر دیا تھا فکر پرویز کے اوپر. اس وقت بڑے ینگ تھے. وہ لیکچر ہم نے پچھلے ہفتے اسی لیکچر کی وجہ سے میں نے اس کو اپلوڈ بھی کروایا ہے. اہل سنت پاک.com پہ بھی موجود ہے اس کا لنک. ہمارے آپ یوٹیوب کے چینل میں بھی چلے جائیں تو وہ آپ کو لیکچر مل جائے گا. نہ ملے تو mirza_95@yahoo.com پہ مجھے ای میل کر کے مجھ سے جواب بھی آپ لے سکتے ہیں. اس حوالے سے میں لنک بھیج دوں گا. دوسری پرسنالٹی ہیں اہل حدیث مکتبہ فکر میں ایک یونیک اسکالر عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ. انہوں نے بڑا اچھا اس پہ کام کیا ہے. ان کی ایک بڑی موٹی کتاب ہے آئینہ پرویزیت کے نام سے. زبردست انہوں نے علمی اس کا محاسبہ کیا ہے. اور تیسری جو میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں میں سب سے بڑھ کر بگیسٹ ایفرٹ ہے، جو واقعی انٹلیکچوئل لیول پہ ایفرٹ، اور وہ ایفرٹ وہ ہے کہ جس کو پرویزی خود مانتے ہیں. وہ پرویزی کہتے ہیں جی ہمارا رد اگر کسی نے کیا ہے نا صحیح معنوں میں تو وہ ایک ہی بندہ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں علمی رد ہے، باقیوں کو تو کسی خاطر میں نہیں لاتے. اور وہ ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ، المتوفی 1979 عیسوی اور 1399 ہجری. انہوں نے کتاب لکھی ہے سنت کی آئینی حیثیت. میں نے وہ کتاب دیکھی ہے اور یقین جانے جتنا علمی کام انہوں نے جس حوالے پر انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے ان چیزوں کو ڈیفینڈ کیا ہے سنت کو، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کاموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے. آمین. دوسرا نظریہ، سیکنڈ اسکول آف تھاٹ، واقعہ معراج، الاسراء والمعراج کے حوالے سے، یہ بالکل اسی کی دوسری ایکسٹریم پہ ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ اس معجزے کا ہی انکار اور ہر معجزے کا انکار، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے جس کے ماننے والے حاملین یہ صوفیاء کا طبقہ ہے، جس میں ہمارے دور میں خصوصاً بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، جیسا کہ اس گروہ کو لیڈ کر رہا تھا غلام احمد پرویز.
اور اس میں بھی 2 پرسنالٹیز میں سمجھتا ہوں ٹاپ آف دا لسٹ ہیں. بریلویوں کی طرف سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور دیوبند کی طرف سے مولانا طارق جمیل صاحب. ان لوگوں نے جس طرح واقعہ معراج کو عشق کی داستان بنا کر دیو مالائی قصہ کہانی بنا کر پبلک کے سامنے پیش کیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کا جنازہ نکال دیا ان لوگوں نے. بولے اعوذ باللہ تعالی. اور ان کے جب دلائل پڑھنا شروع کریں تو آپ کو کوئی دلیل نہیں ملے گی. حتیٰ کہ مجھے تو اتنا دکھ ہوا, میں اسی لیکچر کے دوران میں نے بڑی کمپیریٹیو اسٹڈی کی. غلام رسول سعیدی صاحب اتنے علمی آدمی ہیں, شرح صحیح مسلم میں انہوں نے واقعہ معراج پہ صفوں کے صفحے کالے کیے ہیں. اب جہاں تک وہ حدیثوں سے لکھتے ہیں حوالے دیتے ہیں, پھر وہ جب گپ شپ لکھنا شروع کرتے ہیں نا, جو گپ شپ چل رہی ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور طارق جمیل صاحب کی گپ شپ, اس قسم کی جب وہ گپ شپ لکھنا شروع کرتے ہیں نیچے حوالے ہی غائب ہو جاتے ہیں. اور پتہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ سعدی شرازی کے اشعار ہیں, مولانا روم کے اشعار ہیں, خواجہ غلام فرید کے اشعار ہیں. اور خواجہ غلام فرید ہی شعر پڑھا ہوا ہے نا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے, ہک ہے ہک ہے ہک ہے, جڑا ہک کی ڈھوں آکھے وہ کافر و مشرک ہے. میں اب اس پہ اگر بولوں نا ہک ہے تو میں طاہر القادری صاحب دے ہوتے پورا 1 گھنٹے کا لیکچر شعر سے دے سکنا, لیکن ٹاپک بدل جائے گا. تو وہ ساتھ شعر ان کے دلائل ہوتے ہیں. بھائی واقعہ معراج اتنا بڑا معجزہ ہے, کتاب و سنت میں موجود ہے, بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں, قرآن حکیم میں موجود ہے. لیکن وہ عشق مشوقی کی داستان بنانے کے چکر میں یہ لوگ, پھر وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تو بڑا وہ پورا ایک کہتے ہیں جی وہ کمرہ کھل گیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اندر آ جا, جیسے ہم کسی فزیکلی کسی مہمان کو ریسیو کرتے ہیں. خدا کے لیے بھائی اس قسم کی امیجنیشنز آپ ان متشابہات کے بارے میں, تو یہ بالکل دوسری ایکسٹریم ہے صوفیاء کی. جیسے وہ غلام پرویز جتنا بڑا مجرم ہے نا, واللہ اتنا ہی بڑے مجرم یہ لوگ بھی ہیں, بلکہ اس سے بڑے مجرم ہیں, کیونکہ آدھا سچ خطرناک ہوتا ہے. غلام پرویز کی تو گمراہی لوگوں پر عیاں ہو گئی نا انکار کر کے, ان منوسوں کی تو گمراہی پتہ ہی نہیں لوگوں کو چلتی, پڑھتے بخاری اور مسلم میں آگے پھر 7 اشعار کے اندر سارے معاملات داخل کرتے ہیں. یہ اس سے بڑے گمراہ ہیں. لیکن یہ آپ دیکھیں, یہ دامت برکات معالیہ ہیں, یہ مدعا ذلہ ہیں, اور مر جائیں گے تو رحمہ اللہ ہوں گے یہ, لیکن یہ دین کا جنازہ نکال رہے ہیں. میں آپ کو بالکل انصاف کے ساتھ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر یہ بات بتا رہا ہوں. اور پھر یہاں تک ان لوگوں نے دعویٰ کر ڈالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ کے عرش تک پہنچ گئے. بولے اعوذ باللہ تعالی, اتنا بڑا جھوٹ. اور کہتے ہیں جوتیاں اتارنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی وہ موسیٰ ہی تھا جس کو ہم نے جوتیاں اتروائی تھیں جب وہ وادی طویٰ میں داخل ہوئے تھے. قرآن حکیم میں آتا ہے تو جوتیاں سمیت آ جا. بولے اعوذ باللہ. اور یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے, اتنا بڑا بلنڈر, اتنا بڑا بلنڈر کہ خود امام احمد بریلوی صاحب نے بھی اس کو بلنڈر کہا. امام احمد بریلوی صاحب نے, جو ان کی فتووں کی کتاب ہے احکام شریعت, اس کے حصہ دوم میں مسئلہ نمبر 8, تو یہ نہ سمجھو سے ساڑھے مسئلہ نمبر چلتے ہیں, یہ مسئلہ نمبر 8 کی نسبت بھی بڑی اچھی ہے ویسے, جنت 8 دروازے ہیں صحیح مسلم میں. تو یہ مسئلہ نمبر 8 احمد بریلوی صاحب کا ہے. اور میرا مسئلہ نمبر 8 پتہ کیا ہے؟ کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ وہ آپ ذرا سنیے گا. تو یہ مسئلہ نمبر 8 ہے احمد بریلوی صاحب کا احکام شریعت میں, صفحہ نمبر 123, مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی والوں کا شائع شدہ ہے. یہ آپ کو اعلیٰ حضرت .net جو بریلی کی ویب سائٹ ہے خود ان کی, اس پہ بھی مل جائے گا. 2001 میں یہ بک شائع ہوئی ہے. احکام شریعت مشہور کتاب ہے, ہمارے جیلم سے بھی, صفحہ نمبر 123 پہ اس کے آپ دیکھ لیں. حصہ دوم میں مسئلہ نمبر 8 ہے, آسانی سے مل جائے گا. صفحہ آگے پیچھے بھی ہوا اگر پرنٹنگ میں تو آپ کو یہ حصہ دوم میں مسئلہ نمبر 8. سوال ہوا ہے احمد بریلوی صاحب سے, کیا شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش الہی پر نالین شریفین کے ساتھ جانا ثابت ہے؟ جواب سنیں, یہ محض جھوٹ اور موضوع من گھڑت بات ہے. یہ احمد بریلوی صاحب کا فتویٰ. اچھا, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دوسری طرف احمد بریلوی صاحب نے خود ایک پورا قصیدہ لکھا ہے جسے قصیدہ معراجیہ کہتے ہیں, اور اس میں انہوں نے وہ مطلب اس طریقے سے اس کا ماحول بنایا ہے جیسے کوئی مرد و عورت کی شادی ہو نا, تو جو براتی بھی آئے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے